السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. ناظرین، دنیا تو کرونا کے خلاف زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. اس کے حوالے سے مختلف سازشی تھیوریوں پہ بحث ہو رہی ہے. آدھی دنیا تسلیم کرتی ہے، آدھی دنیا کہتی ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فراڈ ہے، کوئی کہتا ہے خوف ہے. مختلف قسم کی آراء پیش کی جا رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ ان سب سے بے نیاز ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس طرح کوششیں کر رہا ہے، ایسی بھیانک سازشیں کر رہا ہے جن کا آپ شاید گمان بھی نہ کر سکیں. ناظرین، ویسے تو ماضی میں بھی خصوصاً کینیڈا، لندن اور امریکہ میں بھارتی انٹیلیجنس پاکستان اور سکھوں کے خلاف ہمیشہ سے سرگرم عمل رہی ہے. لیکن جب سے ورلڈ سکھ کونسل نے 29 اپریل کو خالصتان اعلان نامے کا دن قرار دے دیا ہے اور ان کی تحریک 2020 ریفرینڈم خالصتان شروع ہوئی ہے، ہاتھ دھو کر راہ نے پاکستان اور سکھوں کے خلاف معاندانہ کارروائیاں غیر ممالک میں شروع کی ہوئی ہیں. ناظرین کرام، کینیڈین گورنمنٹ نے گزشتہ دنوں بھارتی اخبار کے ایک سابق ایڈیٹر اور راہ کے ایجنٹ کو، جو گزشتہ 10-12 سال سے کینیڈین پارلیمنٹیرین، کینیڈین VVIPs اور ان کی سوسائٹی پہ اثر انداز ہونے والی اہم شخصیات سے بھارت سے آ کر خفیہ ملاقاتیں کر کے انہیں ورگلاتا تھا، انہیں رشوت کی پیشکش کرتا تھا اور انہیں پاکستان کے خلاف ایجنڈا دے کر اس پہ کام کرنے کی تلقین کرتا تھا. جب اس نے باقاعدہ کینیڈین شہریت کے لیے اپلائی کیا تو اس کی تفتیش کی گئی، جس میں یہ تمام باتیں ثابت ہونے پر نہ صرف کینیڈا نے اس کو اپنے ملک کی سٹیزن شپ دینے سے انکار کیا بلکہ وارننگ بھی جاری کی، اور اب اگر وہ کینیڈا میں مطلوب ہے، جب بھی وہ کہیں کینیڈا کے نزدیک پایا گیا اسے گرفتار کر لیا جائے گا. فی الوقت اس نے انڈیا میں ہی پناہ لی ہوئی ہے. ناظرین، کینیڈین انٹیلیجنس نے اوٹاوا میں ایک ہندو کمپنی کو سخت وارننگ کے بعد اس کی سرگرمیاں بند کر دی ہیں. یہ کمپنی جو بظاہر تو الیکٹرانکس کا کام کر رہی تھی، لیکن سن 2000 سے بھارتی قونصلیٹ کے ساتھ مل کر کینیڈا کے اندر خصوصاً جو اس کی سکھ کمیونٹی ہے اور پاکستانی مفادات کے خلاف کام کر رہی تھی. اب کینیڈین گورنمنٹ نے اس حوالے سے جب ثبوت حاصل کر لیے ہیں تو انہوں نے اس اوٹاوا کمپنی پہ پابندی لگا دی ہے اور اوٹاوا میں بھارتی قونصلیٹ کو سفارتی وارننگ بھی جاری کر دی ہے. ناظرین کرام، سورنجیت سنگھ خالسہ جو کوآرڈینیٹر NGO یونائٹڈ نیشن کونسل آف ورلڈ سکھ پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں امریکہ میں ایک پریس کانفرنس کر کے اس میں درجنوں ای میلز اور دوسرے ثبوت انٹرنیشنل میڈیا کو مہیا کیے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سکھوں کو بلیک میل کر کے راہ کے ایجنٹ امریکہ، جرمنی، کینیڈا اور لندن میں پاکستان کے خلاف کارروائیوں پہ مجبور کرتے ہیں. جو اس سے انکار کرے اس کی انڈیا میں موجود فیملی پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ ناجائز مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، انہیں تھریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے نوجوان بچوں کو کسی نہ کسی الزام میں اغوا کر کے بھارتی ٹارچر سیلوں میں ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. ان کی چیخیں انہیں سنائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کر انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کریں. اس طرح کی کارروائیوں کے ثبوت درجنوں مرتبہ سکھوں کی طرف سے پیش کیے جا چکے ہیں. اس وقت لندن، کینیڈا، امریکہ اور جرمنی کی عدالتوں میں درجنوں مقدمات اس حوالے سے زیر سماعت ہیں. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا قریباً 4 ماہ پہلے کینیڈین گورنمنٹ نے ایک انڈین میاں بیوی کو اریسٹ کیا تھا
جن کو 5 سال کی سزا بھی دی گئی اور ہزاروں جو ان کی کرنسی ہے اس کے مطابق جرمانہ کیا گیا۔ ان لوگوں پہ الزام تھا کہ یہ را کے باقاعدہ ایجنٹ ہیں جنہیں ایک سازش کے تحت جرمنی کی نیشنلٹی بھی لے کر دی گئی اور جن کے ذریعے انڈین امبیسی مسلسل جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں میں مصروف تھی۔ اسی طرح ناظرین لندن میں بھی 3-4 کیس زیر سماعت ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں یعنی یہ 4-5 دن پہلے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا پجاری سدھیر پربھاکر، دبئی کا جو بہت بڑا بزنس مین بھی ہے، گرفتار ہو گیا۔ اس پر الزام تھا کہ یہ انڈین قونصلیٹ جنرل کی مدد سے رائل فیملی کے خلاف بلیک میلنگ، ڈرانے دھمکانے، ان کے بزنس کو متاثر کرنے کے لیے تخریبی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ تحقیق پر علم ہوا کہ اصل میں سدھیر پربھاکر یو اے ای میں RSS کی باقاعدہ ایک برانچ قائم کر چکا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں اس نوعیت کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جتنے بلوچ یہ ٹیررسٹ مفرور ہیں، جتنے دیگر مفرور ہیں، انہوں نے وہیں پہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور عین ممکن ہے یہ یو اے ای گورنمنٹ کے علم میں ہو، لیکن وہ انہیں اس لیے کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ ان کے قانون کا احترام کرتے ہوں گے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ہے، لیکن ان کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ یو اے گورنمنٹ کو علم نہ ہو کہ یہاں سے یو اے ای میں جو ہیں وہ پاکستان کے میں وانٹڈ جو بلوچ ہیں وہ پناہ لیتے ہیں، اور راہ جو ہے ان کو اس نے یہاں سیف ہاؤس ان لوگوں کو بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ آج یو اے ای گورنمنٹ پہ خود مصیبت آئی ہے تو ان کو غصہ بھی آیا ہے۔ ناظرین کرام، یو اے ای کے اگر آپ رائل فیملی کے لوگوں کے ٹویٹس دیکھیں تو وہ یہ بات برملا کہتے ہیں کہ جب سے یو اے ای میں ہندو مندر قائم کیا گیا ہے اور مودی کو جس طرح کا استقبال کیا گیا، اس کے بعد سے بھارتی انٹیلیجنس نے یہاں اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، اور یو اے ای کی مقامی جو لوگ ہیں، جن میں خاص طور سے رائل فیملی کے لوگ ہیں، وہ خود کو بہت پھنسا ہوا ایک طرح کا مجبور محسوس کر رہے ہیں، جس کی شکایت وہ خلیفہ سے کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے پیچھے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انڈیا کا ایک بہت بڑا بزنس مین یہاں کروڑوں ڈالر کا فراڈ کر کے فرار ہو چکا ہے، اور جو ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یو اے ای کے بزنس پر عملاً اس وقت انڈیا کا قبضہ ہے، جو کہ ہمارے یہ جو مسلمان شیخین ہیں، ان کی محبت جو ہے انڈیا سے بڑھتی ہوئی، اس نے یہ دن دکھائے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف جاسوسی کا جال یورپ، امریکہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ میں بچھا رکھا ہے۔ ان کے ایجنٹ گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ اس لیے ناکام ہوں گے۔ ممکن ہے یہ اپنے ملک کے شہریوں کو، جن کے بچے امریکہ میں، جن کے بچے انڈیا میں ہیں، خود وہ امریکہ میں پناہ لے چکے ہیں یا کینیڈا میں لے چکے ہیں، ان کو تو بلیک میل کر کے یہ ڈبل کراس کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو پاکستانی، جو ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو ہماری آنکھیں بن کے وہاں گھوم رہے ہیں، ان کی نظروں سے یہ کچھ پوشیدہ رہ جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کارروائی ان کی یہاں اپنے اثرات پاکستان تک نہیں لائے گی۔ جہاں تک غیر ممالک کا تعلق ہے، چونکہ وہاں کا میڈیا ان کا زر خرید ہے، کیونکہ ان کے پاس خواتین کا بڑا مضبوط ہتھیار موجود ہے، ان کے پاس ان کو ورگلانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ ان کو وہاں وقتی کامیابی تو مل جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کبھی بھی انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ISI کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بات وہ بیچارے تو کیا تسلیم کریں گے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اس پیغام کے بعد کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، دعا جو آپ مانگتے ہیں، نماز میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ میرا ذاتی چینل ہے، آفیشیل چینل ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔